اب ایسی بات ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ والوں کے کمالات سنا تو جی سٹوریاں سنا چھڑ دینے، یہ کہانیاں سنا چھڑ دینے. نہیں بھائی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں. اور یہ کمالات اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہوشیار رہو بھائی، یہ ان کے نوکروں کی شان ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. توجہ ساری رکھنی ہے ان کے بعد. چلو یہ تو تھے بابا جی لاہور کے. تو چلو میں آپ کو اب آپ کے سیال کوٹ کے بھی ایک بابے کی سنا دیتا ہوں. تو یہ بابا جی بھی چلو دو کی سناؤں گا. تو پہلے جو بابا جی ہیں یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کچھ کا کہنا، بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک. بہرحال لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے نا یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے ہماری عوام کا. نہیں اے ہی سمجھنا میں ہی سارے نہ پیڑا، سارے چنگے نے میں ہی پیڑا ہوں سارے. خواجہ غلام فرید برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. ایک اور صوفی نے لکھا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک جوئے خون، جو کہتے ہیں نہر کو، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. کہتے ہیں پانی نہیں آندا، ایک نہر وگ پندی خون دی، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. دیکھو ہاں جی کدی کلیاں بہ کے اپنے آپ، یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا، تنقید تنقید تنقید. اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے. نہیں یہی سمجھو جانو سارے چنگے نے، میں نہیں چنگا کوئی بھی، سب چنگے نے میں نہیں چنگا کوئی. تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے، لیکن چلو جو بھی تھا، نام تو انہیں کا لگا ہوا تھا نا. ہاں سائیں منا، تھوڑا رنگ تھا نا بھائی. اب تو میں نے کہا نا ہم نہیں، وہ بھائی اپنی اپنی دنیا ہے بھائی. آپ نے میرا جواب نہیں دینا، میں نے آپ کا نہیں دینا، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا دینا، اپنی اپنی کرو حضرت. ہاں یہ ہے کہ جتنی شرع نے جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں. اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑھیوں کے بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کے ان کو مارنا شروع کر دوں. بھائی تم نے داڑھی کیوں نہیں؟ بھائی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دے رہی کوئی. مجھے جتنا شریعت نے حق دیا ہے میں اتنی اصلاح جو ہے وہ سب کی کروں گا. تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے ادھر اگوکی کے آگے کسی جگہ نا ختم پہ آنا تھا. تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے، ہم واپس آ رہے تھے. جب چائنا چوک کراس کیا نا اور پکا گڑا آیا جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ ہمسا پہلے ہی منتظر ہیں، اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا. جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائڈ پہ بنے. کہتے حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا، وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے بھی جناب. اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. گاڑی آگے گزر گئی. کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کے آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے، کہتے ہیں میں اترا، میں نے دروازہ کھولا، حکیم صاحب نیچے. تو کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتے ہیں بھائی جی وہ سائیں منے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی حضور. فرمانے لگے پھر جاندے ہوں دلی 3 خربوزے کھڑنے نے. پھر پوچھا کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور 3. فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں، جب نہ لے تو پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا. کہتے میں اب آگے منڈی چلا گیا، میں نے اس کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے. کہتے وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا، اب تول بن نہیں رہا. کہتے میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا. اس نے 4 خربوزے کیے. کہتے میں لے کے جو ہے نا وہ سائیں منے کے پاس آ گیا. اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائیں منے کے ماننے والے نہیں تھے کوئی. کہتے میں نے لا کے نا وہ سائیں منے کے سامنے خربوزے رکھے جناب. اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی ہمسا والی. کہتا ہے چکو جی خربوزے.
اسی تڑیا خربوزیاں تو نہیں بیٹھے. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا, اور یہ تو 4 خربوزیاں نا, میں تمہیں ایک نہ دوں, لیکن یہ حکیم عبداللہ صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہتے پھر اس نے پتا کیا کیا, 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر چوتھا چکو میرے 3 ہی نہیں. 3 اٹھا کے کہتا ہے چکو میرے 3 ہی نے, چوتھا نہیں میرا کوئی. تو یہ اصل میں یہ بزرگ یہ بابے اس لیے ہیں حضرت, تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے یقین رکھو, اور جب بھی درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. میں نے کہا 3 کی سنانی ہے. اللہ, اب یہ تیسرا نام لینا, یہ تو بہت ہی بڑا نام ہے نا, بہت بڑا نام ہے. اب تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی آستانوں کا حال یہ ہے, لیکن اکثریت یہ ہے. حالات بڑے خراب ہیں پہلے, اب حالات یہ بن گئے حضرت جی, عزتوں کے ڈاکو, مال کے ڈاکو, عقیدوں کے ڈاکو حضرت جی. اب تو ڈر لگتا ہے حضرت جی, کیا کریں کیا نہ کریں, بہت حالات خراب ہو رہے ہیں حضرت. لیکن حضرت جی وہ دور ہے کہ جب یہ حالات نہیں تھے, تب خانقاہوں میں بیٹھ کے حضرت جی محبتیں بانٹی جایا کرتی تھی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی, آج جہاں سے سیال شریف نکلا حضرت, اللہ یہ نہیں کہ صرف سیال شریف ہی نکلا, بڑا فیض ہے حضرت کا. اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے, نہ میں بابی نہ میں وابی, میں مسلم علمی کتابی. تو بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں 5 ہی ہیں, اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں حضرت. کتابیں پڑھا کرو, تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا حضرت, ہمارے بڑے کیا تھے. اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں, بھائی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری نے لکھی, اور وہ تو بخارا میں تھے, تو یہاں بخاری تیرا دادا لے کے آیا, کیسے آئی بخاری شریف یہاں؟ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی, یہاں کون؟ ہاں بھائی یہاں بابا بخاری لے کے آئے تھے. ہاں بھائی بات پوچھنے والی ہے. مسلم شریف امام مسلم نے لکھی, امام مسلم کہاں کے رہنے والے ہیں, یہاں مسلم شریف کیسے آ گئی ہے؟ ہاں یہ بابا لے کے آئے تھے. یہ تو ہندوستان ہے سارا حضرت, یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے حضرت, یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا, جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا, چھوٹا بچہ تھا, باہر کھیلنے کے لیے گیا, وہ سارا دن گزر گیا, بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا, فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت, اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا, جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت, اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت, پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا, اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہی. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. وہ یقین والے لوگ تھے, پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا, تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلے. ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. ہاں, اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں, بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت, جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو مرید تھا, شاہ صاحب نہیں بولے, دعا بھی نہیں کی, ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے 10 بوسی کی, قدم بھی سی کی, اٹھ کے چلا گیا. اب وقت گزرتا رہا, 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے,
18 साल गुजर गए। तो जाहिर है हजरत हर साल वो दिन आता था जब बेटा खोया, और अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल है, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे हमारे बच्चों को, किसी को अल्लाह औलाद का गम ना दिखाए। बच्चा इंतकाल कर जाए ना फिर भी दिल को सब्र आ जाता है, लेकिन जिसका पता ही नहीं वो है कहां, किस हाल में है, जिंदा है मुर्दा है, तो कहां दिल को सुकून आता है। वो सारी जिंदगी जख्म रिश्ता रहता है। उधर भी वही हाल था, हर साल वो दिन आता था, लेकिन क्या कर सकते थे। वो लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, वही दिन था, 18वां साल वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। वो घर में बैठे थे, को बात हो रही थी, तो आपको पता है कुरान करीम में अल्लाह खुद कहते हैं वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारी जांच है, इसके जरिए हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वो बीवी फट पड़ी, शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी, कहती मनु ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मानती शाह और। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना, इधर चोट लगी। उसने कहा इसमें भी कोई राज है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये कर्म भी कर देंगे। अब पीर भी आंख वाला था, पीर भी आंख वाला था। उन्हें वैसे अखा ने बड़े घट जे जी, है भी ध्यान रखियो, बड़ा काम खराब है। वो पीर साहब ना किसी घाट तुर गए, तो भाई सादगी है ना, हम भी जाते हैं, बड़ी शर्म आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो मुरीद ने हजरत वो सारा कुछ बेटियों को, बहनों को, सबको बुला लिया। तो वो जो मुरीद था ना, उसकी बीवी जरा खूबसूरत थी, तो पीर तो नहीं था ना, वो तो पीड़ थी। वो उसने कहा है भाई एनू तो छड़ो, पहले एनू मुरीद करो। उन्होंने पीड़ साहब से ना, पीर साहब ने पीड़ साहब, वो करते क्या थे, उनकी फेवरेट डिश थी सफेद चावल, ठीक है जी, उत्ते देसी घ्यो ते उत्ते शक्कर। अब ये पीड़ साहब की फेवरेट डिश थी। अब जनाब वो सारे बैठे हैं, टोटके इन्होंने पहले किए होते हैं सारे, उन पीड़ साहब लगे ने घर वाले हैं जरा अपना पान, वो वहां बैठे बैठे क्या करते हैं, अब किसी को तो पता नहीं, जड़ा खार पीड़ साहब का नाल खास मुरीद सी, सारे ने पूछा की होया, उन्हें कहा जी पीर साहब की बड़ी निगाह है, मस्जिद नबी शरीफ च कुत्ता वड़न लगा ही, पीरा ने मोड़े। होते मैंने खुद ड्रामे होते देखे हजरत, वो उसने अपनी तरफ से नासर डाला हजरत, वो तो समझ गई थी। और हमेशा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे थे पुत्र, अपनी निगाहें बड़ियां साफ रखियो। अल्लाह ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो तुम्हारी निगाह को गैस कर देगी कि इसने बहन की नजर से देखा है या किस नजर से देखा है। हाँ, ये अल्लाह ने औरत को सलाहियत दी है, ये अल्लाह ने औरत के अंदर रखा है, वो गैस कर देगी तुम्हारी नजर को। अपनी नजर बड़ी साफ रखना, मामी चाची है, ये वो रिश्ते हैं जो महरम नहीं है, अपनी नजर बड़ी साफ रखना। परजाई साली बड़ी साफ रखियो नजर। अल्लाह ने औरत को ये ताकत दी है, तुम्हारी नजर को गैस कर जाएगी, किसने मुझे किस बोलेगी नहीं, लेकिन उसको पता चल जाएगा इसने मुझे किस नजर से देखा है। वो औरत गैस कर गई थी कि ये तो पीड़ है, कोई पीर तो है ही नहीं कोई। अब उसने राज भी तो खोलना था ना। अब जनाब वो बात हो गई, पीर साहब की वाह वाह हो गई, वो कमाल पीर साहब ने जनाब, ये तसर्रुफ है। अब जनाब वो क्या किया उसने, खान की वारी आई ना, उन्हें जनाब थले पाया घ्यो, उत्ते पाई शक्कर, तो उत्ते चौल पाए हैं, ते लै आई जनाब। वो जनाब उन्हें लिया के पीर साहब के सामने रख छड़िया। उन सारे रोटी पे खान, ते पीर साहब ने कहा चौल ही नहीं, शक्कर ते घ्यो पता नहीं कितने, शक्कर ते घ्यो नहीं लभन दिया, वो चावलों के नीचे था ना। वो सारे पे खानू मुरीद का ध्यान पे आ के पीर साहब खाना नहीं खान दे। उन्हें जनाब उन्हें कहा खोते आ जाए, चौल ते आ गए ने, शक्कर ते घ्यो कितने। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्हें अपनी बुढ़ी नूं कहा नलैके जी, तेन दसिया भी सी कि पीर चौलों उत्ते शक्कर ते घ्यो पा के खांदे ने, वो शक्कर ते घ्यो कित्थे। उन्हें फड़ के जुत्ती मारी पीर दे सिर उत्ते। उन्हें कहा मनूसा तेनू मदीने जांदा कुत्ता लभ गया, चौलां थले घ्यो नहीं लभा कोई। अल्लाह या रसूल अल्लाह। उन्हें कहा टुट पैने आ बेहयावा बेशर्मा, मदीने दे कुत्ते तू ही मोड़ने ने। कुत्ता कित्थों आ गया, जमे ही नहीं को कुत्ता जड़ा मस्जिद नबवी दे अंदर वड़ जे, नाले उत्थे बड़े खादम खलोते दे ने हजूर दे, तू आ गया मदीने दा कुत्ता मोड़ना। ये बड़ी ड्रामेबाजियां होती हैं, मैंने खुद देखी हैं हजरत होती। तो ये अब जरा ध्यान में से भी रहना। इकबाल मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी था, आपने फरमाया इल्ला कांवा रंग ले पर, इल्ला कांवा रंग ले पर, ते बन बन बहंदे मोर, वेख के तक के हथ फड़ी मत निकलू खोजो।
دھیان نہ پتر، بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا ظلم. میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے. نہیں کوئی نماز پڑھنے کی لوڑ نہیں سی، دل دی پڑھنے ہیں. پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، اب عقیدے کے ڈاکو، اب مال کے ڈاکو، اب عزتوں کے ڈاکو. عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، ابھی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا، جتنے پتر آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے. آج امت کو بڑی خیر، لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے، خیر خواہ بھی بڑے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کا تو ڈھیر ہی لگ گیا. اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ، جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں، داڑھی رکھو، درود شریف پڑھو، اپنے عمل ٹھیک کرو. ہو سکتا ہے حضرت جی تانوں ہی خواجہ غلام فرید بنا چھڑن پڑ گیا. ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. وہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے، کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آکھی من جاؤ گے؟ کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے تو آپ ہی بندہ بن جو. لبن جو ڈے دو آپ ہی بندہ بن جو. کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی، بندہ بنو. یہ چسکے، یہ ٹائم پاس حضور کی امت کو بڑی ضرورت. حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے. بندے نہیں ہے، بندے نہیں ہے. قوم باذن اللہ جو کیا میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں تو بھائی پھر کو فتوی لاندے جے میرے. اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، قوم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اب کو اللہ کا ولی نہیں. اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے حضرت جی ہیں، تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے حضرت جی. بڑے بڑے بزرگ موجود. لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا، کہ نہ ہے مرن تو مرتے جانا ہی ہے. کچھ کر کے مریے، کچھ کر کے مریے. اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو، اپنے سر تے پگ باؤ حضرت، کوئی نہیں. اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، جب ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے. نہیں، یہ دونوں ہی وہم ہیں تمہارے حضرت. بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. یاد رکھو حضرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت. لیکن یاد رکھو حضرت آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے نا اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے کھ نہ کی ہوا نہیں آکنا. انہیں کہنا اینو پوچھو جنہیں نہیں رکھی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے نہ کرو حضرت، اس نہ کرو سونی کر کے. اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں گا بابے دیا گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے. حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے بابا اوے کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا، ہائے ہائے کھ رکھ لے کھ رکھ لے کھ. حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. مانتے ہیں نا سارے؟ حضرت جی پھر داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نو بھی نہ دیندا ہے. سب سے آپ سارے مانتے ہیں حضرت سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے، جو آ رہے ہیں، جو ہو کے چلے گئے، جو بعد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں، میں اب نہیں میں بولوں گا آگے، میں بے ادبی کر گیا ہوں، میرا دل ڈر لگ رہا ہے تو پھر نہیں ہے.
اللہ نو یہی رنگ سونا لگتا جی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابو بکر کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی. اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں سی ہے کوئی. میں صحیح ہے جناب. تو میں بندے نے پوچھا میں جی حج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کدے نہ کراندے سن بھائی آتا ہے نا محلقین رؤوسکم ہیں آ رہا ہے نا قرآن کریم. میں پھر جی وہ حج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کدے نہ کراندے سن. عجیب حضرت جی بات نہیں ہے حضرت جی. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ. ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے، ہو سکتا ہے کل. وہ جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا حضرت جی. اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے. مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے. کہاں ایسے مرید حضرت اب نہیں ایسے مرید ملتے. نہ 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 وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب وہ آ گیا. بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی. اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا، لیکن رکھا کرو حضرت، کوشش کرا کرو. ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے یارو وال میرے واہ وڈے ہو گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. اب میں انشاءاللہ میرا سیرے میں کرا چڑنی، میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام دی ٹینڈ کرانی سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے نا، بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو. تو یہ سمجھ کے کروانی کہ آج مولا علی دی سنت زندہ کرنے لگے. کبھی کبھی یا علی یا علی ماشاء اللہ اللہ یا رسول اللہ یا تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. ہائے ہائے قربان جائے مولا علی. ہائے ہائے اللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے. ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا پیار ہے. ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے. لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. ہم کو حضرت ابو بکر سے بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈال گئی نا. میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو جا کے ہیں. اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے. حضرت تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے. وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار وال واہ ود گئے نے تو میری ٹینڈی کر دے. تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت. اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کراں گا حصہ تے پھر اے کراں گا. ٹھیک ہے جی. انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نا وہ منڈنا شروع کیتا. اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا. پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا. لیکن کیا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے. تو طوفان ہے نا حضرت، اس کو کون روک سکتا ہے. اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا، طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. اب وہ دایاں حصہ نا اس نے مونڈ لیا تھا. اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا، وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سار کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا سارا ہی. تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے، مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تارا ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رون رہے ہیں. تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا. وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد پیرو مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رون رہے ہیں. تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا. تو عرض کردہ حضور
ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਕਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੁਆ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗਵਾਚਾ, 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ پہلے پہلے گھر آ گیا ہوئے گا۔ ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی، ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل پہنچ تو کار۔ اس نے لگا دی دوڑ حضرت۔ اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے، کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں دوڑ سکتا حضرت۔ ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں، ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی، ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی، لگا دی اس نے دوڑ حضرت۔ لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے، چھت پہ بیبیاں چڑھی ہوئی ہیں، حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بدھا ہے۔ اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب خونوں میں ابھی گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے، باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا، جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو واپس آ جاتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، وہ پوچھتا ہے، کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت، ادھر سے کمی کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو۔ باقی یہاں سے جانا ہے حضرت جی، ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو حضرت، اور اپنے یقین حضرت صرف سارا کچھ ہے، صرف ہم میں یقین نہیں ہے کوئی بھی حضرت، یقین کی بڑی کمی، اور نہیں بھائی یقین رکھو۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی چھانی ہے، صبر کرنا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا، میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا، تو پانی نہیں تھا، تو آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا، کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا، اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا،
رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ فرماتے میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا. فرماتے کیا دیکھا یکا یک جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے نے تو پانی اتے آ گیا. تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں. اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے. اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا. اب فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے. اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے چل کے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. کہتے میری حیرانگی میں اضافہ ہوا. بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا. تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے. اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے. آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور. اس لیے اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. حضرت اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرضی یہ ہے، بے یقینی. کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا. اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے. تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی. اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت. اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے. ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے حضرت، بہت بڑا نام. اور میں جیسے کہتا ہوں نا، یہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت واز فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا. لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی. اب فرماتے میں نے کہا کیوں؟ میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟
یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی منگتا ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں حضرت، دعا ہی نہیں کرتا کوئی. دوسری دعا میں تو ویسے ہی کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں. وہ چلے ہوئے تھے، منگو اپنے اللہ کو اور اگے عرضی پاؤ، یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے. نہیں ہے، بس بھاگنا ہے، بھاگنا ہے، بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے. یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت، بہت بڑا نام ہے حضرت. پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے. اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیا کہہ کے. تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کی ہے. تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے. اب بس ہوں تو مرید ہو گئے ہیں، ہوں جنت کے دروازے تو ملاقات ہوئے گی، تیرا ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا ہے کہ نہیں ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل حضرت، عمل. دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنیہ آئے. پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آگے نیڑے پیچھا رہ گئے دور. تو حضرت نے بھی یہ تعلیم دی. آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ. آپ نے فرمایا بھی اے پکانا ہے. بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا کار کی نہیں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں ہن رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا بیو اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور. کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے. آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ. بھئی دو طریقے ہیں نا، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے. حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بہ جانا ہے. پھر بے نیازی ہیں جی بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے، بے نیازی حضرت. یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے حضرت اللہ اللہ اللہ. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلا لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی. رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا. تو بیوی پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے، لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی. حضرت جی سچ بتانا سب نے ہے کریم کے نہیں؟ حضرت جی کریم میں تے ٹرن پھرن دے دے، کریم میں تے ٹرن. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا.
یہ نہ کوئی سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو موبائلوں پہ کیا کرتے ہیں، سارا ہی پتہ ہے اس کو، لیکن کیا ہے وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے۔ بھئی ہماری تو سگی بہن ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کرے نا تو ہم اسے کہتے ہیں چل بی بی او تیرا کار دے ساڈا کار، لیکن حضرت ذرا ہمیں دیکھو کئی سال گزر گئے، ہمیں نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کام ہم تولتے ہیں، اخلاق ہمارا برا ہے، لیکن حضرت جی سارا کچھ ہی ہونڈے یار، چادر بھی دے دی، بھائی نہ دے تو کیا زور ہے اس پہ، کوٹ نہ دے تو اس پہ زور ہے کوئی، گھڑی نہ دے تو کوئی زور ہے اس پہ نہیں ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے گی جا کے، آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ، رات پڑی تو گھر آ گیا، بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی ہے نا، کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک، سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے۔ تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے، تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہ دے، انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے دے۔ اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے حضرت سیدھا، ہم تو اللہ معاف فرمائے وہ ہیں نا، ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت، یہ وہی تھے جنہوں نے اس بات پہ پہرا دیا، سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار بٹانا، انہوں نے نہیں بٹایا حضرت جی کوئی، ہم تو 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، انہوں نے نہیں بٹایا کوئی بھی، انہوں نے نہیں بٹایا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا، اس نے بات کیا کر دی ہے، کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در، ہے کوئی ایسا 70 ماہ اسے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ اللہ اللہ، سارا اسی طرح۔ آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان، وہ حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے، آج اس کو کیا کہنا آگے سے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ، اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، کل ٹپاں گا کاٹ اور جاؤں گا، اور رات تو گزارو نا، کل کی پھر کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ، ویسے ادھر کدی تو ہی بھی کرو نا تو بڑا ہی مزہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ فرماتے میں بیٹھا رہا، جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی۔ آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں جناب دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، تو اس نے رکھ لیا۔ آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی، کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے، یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے، وہ آپ کس کا کام کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟
अब कहते मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर ले गई। आप फरमाते अंदर जाके देखा कि जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है, जो जो नहीं था ना घर में सबका ही ढेर लगा है। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ओवर टाइम भी लगाया, आप काम कर रहे थे, आपका मालिक कितना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया बल्कि ये सारा कुछ उसने अपने बंदों के हाथ भेजा है। आप फरमाते मैं रो पड़ा और कुर्बान जाऊं हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? आप फरमाते मुझे उसने रोता देकर कहा हबीब रोए ना, घबराए ना, आप सामान के खत्म हो जाने से डरे ना, हाली सामान ही नहीं आया, आपके लिए पैगाम भी आया साथ। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, पैगाम क्या है? तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हो कर लो यार, कर लो, चले हो कर लो, क्यों क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਧਰ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਇਧਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਣੀ ਜੇ तैयारी ला लो। ये मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कुर्बान जाऊं, हजरत हमारे बड़ों ने हमें बड़ा कुछ दिया, बहुत कुछ दिया यार। हमें अरबी नहीं आती थी, उन्होंने कुरान हदीस का तर्जमा आला हजरत ने जनाब उर्दू में कर दिया, मियां मोहम्मद बख्श साहब ने जनाब पंजाबी में कर दिया, बड़ा कुछ लिखा हमारे लिए उन लोगों ने। लेकिन हजरत हमने नहीं कदर की कोई भी। हजरत या मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अशार हैं, बाप पुत्र का क्यों थोड़ा जिहा टाइम, बस थोड़ा जिहा पुत्र टाइम, ठीक है जी, मैं बस उन्हें बता था कि वो मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है ना, माशाअल्लाह, मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अशार तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन मैं बस ये मुख्तसर सा करके ना, तो थोड़ा जिहा टाइम पुत्र बस, ठीक, तो मैं इसको बयान करके मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। वालेकुम सलाम, कि बोला ठीक हो जनाब। तो ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना, जहाँ जिक्र इलाही करते थे, असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का अपना एक शेर है जिसमें खुद कहते हैं याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजां करदा। मियां साहब डंगर शंगर चारदे हुंदे सन ते ओह बहाना सी हजरत जी लोकां कोलू ओला करन दा, क्योंकि बुल्ले शाह साहब ने अपने दर्द का इजहार किया भी ना, और फरमाते चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। लेकिन जाया नहीं जांदा हजरत जी, जिहड़ी ड्यूटी पिछू साइयां ने लाई होए ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾ देना पैंदा भाई जी, अपनी मर्जी हुंदी कोई नहीं है। ते दिल करदा सारियां दा कि टुर चलिए किथे हजरत जी, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने, लेकिन जाया नहीं जाता हजरत जी। तो मियां साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है, ये बहाना बना लेते हैं। तो मियां साहब बैठे थे, तो मियां साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे ना, उसके साथ एक और दरख्त था जिसके ऊपर फाख्ता ने कुगी ने अंडे दे रखे थे हजरत जी। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आजादी दी गई, भावें जिक्र करो भावें ना करो, करोगे तो अजर पाओगे, नहीं करोगे तो फिर सजा है। बाकी हजरत जी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हर चीज अल्लाह दा जिक्र बयान कर दी। हर वखरी गल है साडे कान नहीं सुनने वाले, साडे अखां नहीं वेखण वाली, बाकी हर शै अल्लाह दा जिक्र कर। मियां साहब थले बह के लगे सन ते घुगी उत्ते अपने आंडियां ते बह के लगी सी, दोवें हजरत जी चंगे मसाए दोवें लगे सन। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गया, और ये जो पाक लोग हैं ना हजरत, ये अल्लाह के कामों में नहीं दखील होते। आपने शिकारी नूं मोड़िया छोड़िया नहीं भाई, रब दी मर्जी है, ਉਹਦਾ रिज़्क ही हो रहा अज है, उन्हें नहीं, आपने नहीं मोड़िया कोई। घुगी भी अखां बंद कीतियां ने, ऊद आलम है, मियां साहब भी। शिकारी आया, घुगी ते ध्यान पिया, तीर पिछू कढ़िया, कमान ते चाड़िया, घुगी दा निशाना लिया, खिंचिया तीर नूं, ऐस तो पहले कि छड़दा
اگر اللہ پاک کسی نے کچھ نہیں دیندے پھر اللہ پاک انہوں بڑا کچھ دیندے نے. گگی دی اس بیدار ہوئی اندروں خطرے دی ٹلی وجی. گگی نے اکھاں کھولیاں ویکھیا سامنے شکاری ہے. انہیں جناب ڈاری پری تے درختوں باہر اڑ. یہ سارے کی میاں صاحب کے اشعار ہیں. اب اشعار سناؤں بڑا وقت لگ جائے گا, میں سادہ سادہ اس کا ترجمہ کر. یہ سارے میاں صاحب کے اشعار ہیں. گگی نے ڈاری پری تے درختوں باہر. تو اڑ کے تھوڑا جہا اتنے گئی نا تو اتنے کی ویکھیا اتنے کہ باز بھی پیا چکر کٹے تے نظر انہیں بھی گگی تے لائی ہے. کہڑے ویلے گگی نکلے درختوں باہر تے میں پھڑا ہے, کیونکہ یہ بوتا اتنے نہیں گئی. باز نے بھی چمی ماری وہ دل, گگی نے بھی چمی ماری تے درخت دے وچ آ بیٹھی. ہن میاں صاحب بہ کے سارا کچھ دیکھتے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان نے کیڑی دی آواز سن کے تبسم فرمایا. تو پھر اتنے میاں صاحب کی گگی دی نہیں سن سکتے, میاں صاحب سنتے ہیں پہ. انہیں سارے اشعر نے, میں پنجابی ترجمہ کرنے آتا تھا. ان میاں صاحب سنتے ہیں گگی کی اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کر دی, یا اللہ تینوں ویکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی تے سنیا تو جو چاہے کر سکنا ہے. اور اگو گگی نو کی آواز آتی ہے, گگی کی چاہنی ہے ساڈے کول. پھر گگی, یا اللہ دو موتاں چ پھسی ہاں, نہ اڈاں گی شکاری ہتھوں ماری جاواں گی, اڈاں گی باز ہتھوں ماری جاواں گی, میں چاہنی ہاں مینوں بچا سکنا ہے. پھر اگو گگی نو آواز کی آندی ہے, گگیے ہویا دو کی نے, سارا زمانہ مارن آ جائے, جے بچانا ہوئے تے بچا لیں گے. ساری مرضی ہونی چاہیے بچان دی, اسی بچا لیں گے. گگی کھلو گئی جم کے. حضرت شکاری بڑا حیران ہویا, پہلے اڈ گئی سی تو ہن آ گئی ہے, تے آ بھی سامنے بیٹھی ہے. انہوں کی ہوا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے پکاریا کس ذات نو. حضرت جی گگی کھلو گئی جم کے. حضرت تیر پہلے چڑھیا سی, انہیں جناب کھچیا تیر, نشانہ لیا گگی دا. ادھا کہ چھڑے ہوئے چھڑویا سی, سارا نہیں نکلیا جی, ادھا کہ چھڑو گیا دا ہی, ادھا نکل گیا, ادھا کمان دے اندر ہی. ہویا کی حکم الہی نہ لا کے سپ نے شکاری دے پیر تے ڈنگ کڈ ماریا. ہن سپ نے ڈنگ ماریا, پیڑ ہوئی, درد ہون دی وجہ نال جڑا ہتھ انج سی نا وہ درد ہوئی نا, تے ہتھ انج ہو گیا, تیر اتے نو ہو گیا. وہ گگی تے چھڈون دے بجا اتے چھڈویا جا کے تے سیدھا باز نو وجا. وہ تیر وجن نال مر گیا, وہ سپ لڑن نال مر گیا. دوئیں گڑب کر کے کٹھے ڈگے تھلے. گگی اتنے کھلوتی, میاں صاحب ویکھدے نے پہ سارا. ہوں 10 شیر میں چھڑ چھڑے جی, 11واں لگا جی ہوں پڑھن لگے. تو پھر میاں صاحب حضرت جی سارا کچھ ویکھ کے تو پھر لکھ دے کی نے. آپ فرماندے نے گگی رہی اتھاں کھلوتی. تھانوں بندہ ملن آئے نا, بھائی جی کتنے ہو؟ جی میں باہر یو بی ایل دے بینک دے سامنے. تسی کہنا جی اوتھے ہی رہی, میں آن لگا ہوں یا میں بندہ بھیجن لگا. اتھوں کی نکلیا اتھاں. اور فرماندے نے دو مارن آئے نے, ایڈی جی گگی جنوں دو مارن آئے نے, دو ہی مر گئے. گگی اوتھے ہی کھلوتی, موت نو موت آ گئی. پھر لکھ دے کی نے, گگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی بھلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی رب دی ہوئی. ہائے ہاں مرضی رب دی ہونی چاہیے, تہاڈی میری نہیں ہونی. مرضی رب دی ہونی, مرضی رب دی. وہ دن متھا نہ لاؤ یار. منجو حضرت جی منجو, بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے, زوراں ور ستھرانے, بے وقوفاں دے نوکر رہندے, دانش مند سیانے. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چوراں نکراں موت نے ملیاں, فضل کریں رب سائیاں. او لوئے لوئے پر لے کڑیے, جے تد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد, کر جاندی نے ڈرنا. جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر منگائیں. قطرہ آب منیندے وچوں کیسی شکل بنندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. ہاں ہاتھ جوڑ کے سارے اگے, نماز پڑھو یار, نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو, وج جے کتے تے معافی مانگ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرو. اور سپیشل جننے منڈے ہو حضرت جی اپنی تنہائیاں پاک رکھو حضرت, اور دعا کریا کرو, یا اللہ سانو موبائل دے فتنے تو بچا لے, اللہ سانو زنا تو بچا لے,
یہ باتیں تو حضرت بہت ہے، بندہ چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی، بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آ ہی گیا ہوں. اللہ معافی دے حضرت. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا آپ کتابیں پڑھو. آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا شاہکار ہوگی یہ مسجد، کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی. ہیں خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ. تو دیکھو نا حضرت جی کتنی سونی مسجدیں ہیں. اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے، اگر گرمی ہے تو ظاہر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اے سی وغیرہ نہیں لگے گا، اے سی بھی لگے گا. تو جناب وہ ماشاءاللہ تو اگر گرمی آئے گی تو ٹھنڈی مسجد ہوگی. لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آتے پھر بھی. لیکن حضرت جی کدی پڑھو، ہاں قربان جائیے. حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں. ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظارہ سی نہیں یار وٹانا، یہ بس ختم کروں گا میں کہ ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے چ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تے دی زیارت کر، جے نہیں پھر پوچھا تے کسی اللہ والے دا مزار ہے، ہاں پھر اتنے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی مردے کا خدا؟ تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں، کوئی بھی ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادبن عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تھی دو لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہویا ہے، یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے نے بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے نے 7واں دن سی مسلسل بارش دا، دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ انی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاگا ٹھنڈ نال. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی. 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کرا. تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. کہتے ہیں ہویا کی میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے ایک بی بی لنگی بڑی سونی، میرا دھیان وہ چہرے تے پیا، بس ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لی، عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے. سمجھ ہی نہیں آئی کہ اینی اتنی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے، آ ہی بی بی سکتی کدی، ایک تھوں آ گئی. شیطان دی چال نہ ہوئے کی معاملہ ہے. فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چوں پہلے سجا پیر باہر رکھیا. کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چوں آواز آئی، واہ بھائی واہ، ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. ہائے ہائے ہائے، یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. آپ فرماندے نے اے ہی پیر سب تو پہلے غیر ال ودیا سی، میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. ہاں جی اسی کی کیتا ہے جی. میں نہیں کہندا کہ پیر لا چھڑو، کچھ کرو تے صحیح ہے. کیونکہ
کسی نے بڑے درد نہ کیا لی الف آیا سین تو لال خریدنے نو اجے تسی کو جی یہی بچے جمے نے میرے حکیم صاحب فرماندے نے ہو تے کتی بھی جمدی ہاں تسی کو جی میں گھر بڑا سوہنا بنایا ہے تو تے کافراں کلی بڑے بڑے سوہنے نے تو دس تو کی کیتا ہے کدی سرگی اٹھیا انہاں لے ہیں 5 ٹائم تینوں بلاندے نہیں گئے ہیں کدی مسیتے ہیں اچھا حضرت چلو ایک اور گل سارے نے سچ سچ دسنی جے اللہ پاک بلان تے آ جان واقعی تے کوئی ساڈے چوں ہے وی جڑا نہ جائے 2005 دا زلزلہ یاد ہے نا کیویں کڈیا سی سارے نوں گھروں نے باہر ہاں اے نہ کوئی سمجھیے کو بلانا نہیں آندا ہے بڑا زوراں والا رب جی حضرت لیکن اے وے کہ ساڈی رسی چھڑ چھڑی چل بندیا تینوں وقت دیتا 80 سال 85 سال 70 سال 65 سال 60 سال تینوں ٹائم دے ڑے ہاں جدن تو آئے گا پھر تینوں پوچھاں گے دس کی کر کے آیا الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو کل کی منہ وکھانا ہے جا کے اس رب نو کی دسنا کی جواب دینا جا کے ہیں تو یاد رکھیو حضرت بلے شاہ صاحب نے کمال لکھیا فرماندے اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نے میری تیری ذات پوچھنی جے تسی کو اتھے جا کے کہ جی میں کہہ دیاں گا جی میں نون لیگ دا واں تو انہاں کہنا ویکھ میاں صاحب نو تسی پہلے لمحہ پایا ہے آہو جی تسی کو جی میں اتھے جا کے کہہ دیں گا جی میں خان صاحب دا جیلا واں تو انہاں کہنا وہ پرے ہو کے ویکھو بھی پے نہیں لمے ہیں تے تسی کو جی میں بھٹو کا دیوانہ تو انہاں کہنا وہ پرے ہو پٹوری پے نہیں آیا پتر کوئی کہانی چھانی نہیں جی ہے میری گل ہمیشہ یاد ہاں حضرت اتنے حضرت عمر فرما رہے نے دریا فرات دے کنارے بکری دا بچہ بھوکا مر جائے تے عمر نو دا جواب دینا پڑے تے کی نہیں ہو گیا حضرت جی ہیں اس لیے کوئی قطن کوئی اس وہم چ نہ ماریا جائے حضرت جی لیکن باقی بھائی میں نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کدا کیڑا رب عمل رب نو پسند آئے تے انہوں معافی مل گئی ہوئے تے لمحہ مینوں پایا ہوئے ہونا لیکن چنگا کرو حضرت جی ہاں سارے بچے جننے بھی ہو اکھاں ماشاءاللہ سارے دیاں بھیجیاں تے نام ہوئیاں قبولیت دا ویل اکھاں دا بھیج جانا محفل دی قبول ہون دی نشانی ہے ہاں سارے انشاءاللہ ارادہ کرو اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی ہے انشاءاللہ ہاں اے بڑے ہاتھ نہیں کھلوتے انشاءاللہ آج تو بعد نماز نہیں انشاءاللہ دروشی پڑھنا ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے والدین دا ادب و احترام کرنا ہے تے قاری شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بھائی نے تے بہرحال اے گل نہیں کدی کہنی ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے گڈی پیچھے نہیں لانا کدی ہے بلکہ لکھانا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے بندہ پوچھے کہ ابا دعا کردا رہیا تیرے لئے او بھائی جڑا تو انجینئر بنیا ابے دے دتے پیسے نہ فیس دتی سی تو ہیں کی ابا تیرے لیے دعا کردا رہیا یار بس بڑا ظلم ہے ساڈے معاشرے وچ خدا دی قسم میں کہنا بھائی حوصلہ ابیاں دا بھی کدی جوتی لے کے منڈا کٹیا نہیں سو ہے او دسو میں دعا کیتی تیرے لیے جیڑی گڈی پیچھے اودی نفی ہون ڈئی دی لکھیا یہ میری ماں کی دعا ہے بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جاندا ہے اچھا یار تو انج ہی خوش رہ لے ہیں شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے نے کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماں جدوں مر جاندی او ظالما کہڑے پیو نوں نیندر پیندی پت گھر نہ آئے کیوں بہنا بچیاں نوں بغض سکھان دے دیو ماں دا یار نہیں پتر کسے تسی پیو بنو گے نا تانوں پھر پتہ چلے گا پتر گھر نہ آئے تے پیو دے دل تے لنگدی کی صرف اے ہوندا کہ ذرا ماں دا دل کمزور ہوندا رولا بڑا پاندی پیو ذرا تگڑے دل دا ہوندا تے چپ کر کے بیٹھ رہندا باقی یاد رکھیو نیندر پیو نوں یہ پیندی ہے جے پت گھر نہ آئے تے اس لیے یہ کبھی بھی نہیں لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا بلکہ لکھانا یہ میرے والدین کی دعا ہے وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک اللہ جڑا آیا وہ تے بھی رحم کر جڑا نہیں آیا وہ تے بھی رحم کر اللہ جی نے بلایا اس بلاوے وچ کسی طرح بھی کوئی حصے دار بنیا یا اللہ سب تے رحم کر اللہ ارادہ کیتا ہے کہ نماز آج تو بعد نہیں چھڑاں گے توفیق تون دینی ہے مولا اس نلائق دا نہیں کام سی یا اللہ میں ماڑے نے اپنا کام کر چھڑیا باقی تیرا اختیار ہے اللہ نے ساریاں تے رحم فرما اے جوان بچے نے اللہ نے جوانیاں دی حفاظت کر وڈیاں عمراں والے نے انہاں دے وڈے پنچ اضافہ کر سڑیاں تنہائیاں پاک کر دے
سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ، سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ۔ اللہ ساڈیاں بیٹیاں دی حفاظت فرما، ہر قسم دے زنا تو بچا، کسے دا محتاج نہ کری، جڑے مقروض نے کردیاں تو نجات دے، جڑے بے اولاد نے اولاد عطا کر، جنہاں دیاں اولاداں نے انہاں دیاں اولاداں نوں انہاں واسطے نافع بنا۔ اللہ ساڈے نال تعلق رکھن والے جننے مسلمان اس دنیا تو گئے سب دی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ ساڈے ڈاکٹر صاحب جنہاں نے سارا معاملہ کیتا، نال انہاں دے رفقا احباب، اللہ سب دی خیر فرما۔ اللہ رون والی اکھیاں عطا کر، ڈرن والا دل عطا کر۔ اللہ سانو سرگی اٹھ کے رون دی توفیق عطا کر۔ اللہ بغض تو بچا، اللہ کینے تو بچا، اللہ ستو بچا۔ اللہ پھر تیرے اگے عرضی ہے، حکم تیرا ہی ہے، زور تیرا ہی ہے، رنگ تیرے ہی نے۔ یا اللہ سونے سونے معصوم بچے، جوان بچے نے، اللہ انہاں نوں نماز دی توفیق دے دے، اللہ انہاں نوں داڑھی دی توفیق دے دے، اللہ انہاں دا اخلاق چنگا کر دے۔ اللہ سب تے رحم فرما۔ اللہ علماء اہل سنت نو اتفاق و اتحاد کر، جڑا آپس چ اسی ایک دوجے نو کتیا کتیا کرن دے دیاں، اللہ کٹھیاں ہو کے کچھ کر لین دی توفیق عطا کر۔ اللہ کٹھیاں ہو کے کچھ کر لین دی توفیق عطا کر۔ جب ہو دمیں واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔